لہٰذا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑی کمال کا ہے کہ ان سے کسی بندے نے قرض لیا. جب مقررہ تاریخ ہوئی تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے, گرمی کا موسم تھا اور عرب کی گرمی تھی, اس بندے کے پاس چلے گئے اپنا قرض وصول کرنے کے لیے. دروازہ بجایا, دروازہ بجانے کے بعد دوپہر کا موسم, گرمی, تپتی ہوئی دھوپ اور شدید گرمی کا عالم. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بندے کے دروازے کو بجا کر دھوپ میں جا کر کھڑے ہو گئے, دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہوئے. جب وہ بندہ باہر آیا, اس نے دیکھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا, اس بندے نے پوچھا یا کسی نے بھی پوچھا کہ یہ کیا معاجرہ ہے, آپ سائے میں کھڑے ہو جاتے. تو فرمایا کہ میں اس بندے کا, میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے کچھ, اور قرض واپس لینے سے پہلے مقروض سے کسی قسم کا ہدیہ قبول کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا, وہ سود کے اندر ہوتا ہے. تو میں نے بھی یہی سوچا کہ اگر میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہوں گا اور اس سائے کا نفع میں حاصل کروں گا تو کہیں یہ سود کے اندر نہ آ جائے, میں نے اس سے بچنے کے لیے احتیاط کی ہے. تو اتنی بڑی احتیاط جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر. سود کھانے والے پر بھی آکل الربا وموکلہ, سود کھانے والے پر بھی, سودی کاروبار میں وکیل بننے والے پر بھی, وکاتبہ, اور سودی معاملے کو لکھنے والے پر بھی, وشاہدیہ, اور سودی معاملے پر جو بندہ گواہ بنے, جو دونوں گواہ بنیں گے, اس دونوں گواہوں پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. یہ بڑا سنگین جرم ہے. تو لہذا اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ یہ اتنی گھاٹے والی چیز ہے کہ حقیقت کے اندر تمہیں تو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمیں نفع ہو رہا ہے, نفع نہیں ہے, اس کے اندر نقصان ہے. حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد کے اندر بھی روایت ہے, دارقطنی کے اندر بھی ہے, مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود جو ہے ایک درہم سود کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. سود کے 70 درجے ہیں, ان میں سے سب سے ہلکا درجہ جو ہے وہ بدکاری کا ہے. تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ گھنونی اور گندی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اس لیے بچنے کی جو ہے وہ اتنی زیادہ تاکید فرمائی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور اللہ رب العزت نے بھی, کیونکہ اس کے اندر ایک بندے کا حق, اگرچہ دونوں راضی ہوتے ہیں, ایک بندے کا حق دوسرے کے پاس جا رہا ہوتا ہے. اسلام کے اندر کسی کا حق مارنے کی جو ہے وہ کبھی بھی اجازت نہیں ہے, کوئی بھی گنجائش نہیں ہے, اگرچہ دونوں راضی بھی ہوں پھر بھی گنجائش نہیں ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے اسلام نے اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی ہے, اور بڑی سختی سے پابندی لگائی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.